بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کان، آپ کو محمد عمران کا السلام علیکم۔ آج میں بہت اچھا ایک واقعہ ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں۔ کل ایک تحریر میرے سامنے سے گزری، میں نے کہا اس کو ڈسکس کروں۔ ایک صاحب تھے جن کا نام ابو نصر تھا، بڑی اچھی زندگی گزارے تھے۔ ایک زمانے میں ان کے حالات بڑے خراب ہو گئے، گھر کے اندر کھانے پینے کا بھی بہت مسئلہ ہونے لگا۔ ایک دن صبح اٹھے تو ان کی بیگم رو رہی تھی، بچہ بھی رو رہا تھا، گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ان کی موجود نہیں تھی۔ وہ سب گھر سے باہر نکلتے، باہر جاتے ہیں تو ان کی ایک شیخ سے ملاقات ہوتی ہے۔ شیخ کہتا ہے ابو نصر کیا واقعہ ہے، کیا ہو گیا، کیوں پریشان؟ ابو نصر شیخ صاحب کو بتاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ شیخ کہتے ہیں چلو میرے ساتھ چلو۔ شیخ ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں، ان سے کہتے ہیں 2 رکعت نفل ادا کرو۔ وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ جال سمندر میں ڈال دو۔ وہ جال سمندر میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ ایک مچھلی آ جاتی ہے۔ مچھلی آ جاتی ہے تو شیخ کہتے ہیں جاؤ اس کو مارکیٹ پہ بیچ آؤ اور اس کے پیسوں سے اپنے بچے اور بیوی کے لیے کھانے کی چیزیں لے آؤ۔ وہ مارکیٹ جاتا ہے، مچھلی بیچ لیتا ہے اور وہاں سے 2 پراٹھے خریدتا ہے، ایک میٹھا اور ایک قیمے والا۔ شیخ کے پاس آتا ہے، شیخ سے کہتا ہے شیخ آپ اس میں سے کچھ لینا چاہیں گے؟ شیخ کہتا ہے میں نے تمہاری جو بھلائی کی ہے وہ اللہ کے لیے کی ہے، کسی اجرت کے لیے نہیں، جاؤ اپنی بیوی و بچے کو کھلاؤ۔ وہ لے کے خوشی خوشی گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اسے ایک بڑھیا اور ایک لڑکا نظر آتا ہے، انہیں دیکھ کے رک جاتا ہے۔ بڑھیا رو رہی ہوتی ہے، بچہ بھی بھوک سے تڑپ رہا ہوتا ہے، ان کی طرف دیکھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کیا ماجرا، کیا ہوا؟ وہ دونوں بتاتے ہیں۔ اب یہ سوچ میں پڑتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ لو تم دونوں کھا لو اس کو۔ یہ دے تو دیتا ہے لیکن دل میں سوچتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے کیا لے کے جاؤں گا۔ خیر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ گھر سے تھوڑی دور دیکھتا ہے کہ ہجوم لگا ہوا ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھے ابو نصر سے ملا دے، کوئی ہے مجھے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آ گیا ابو نصر۔ پھر ابو نصر سے کہتا تم کون ہو؟ اس نے کہا ابو نصر تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ۔ ٹھیک ہے، کہہ رہا تمہارا باپ 2-3 سال پہلے مجھے 30,000 اشرفیہ دے کے گیا تھا، اب تو وہ مر گیا تو یہ اشرفیہ تمہاری ہو گئی۔ وہ اشرفیہ دیتے ہیں، ہم بڑے خوش ہو کے ہم بڑے خوشحال ہو جاتے ہیں، میرے کئی مکانات ہوتے ہیں، میرا کاروبار چلنے لگتا ہے، میں زکوٰۃ دینے لگتا ہوں، خیرات دینے لگتا ہوں، لوگوں کی مدد کرنے لگتا ہوں، 1000 درہم میں لوگوں کو ایسے ہی دیتا ہوں۔ ایک رات کو میں سو رہا ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ آواز آ رہی ہوتی ہے روز محشر حساب کتاب کا دن ہے، ابو نصر آؤ تمہارا نمبر ہے۔ میں جب جا کے دیتا ہوں میں تو خوش ہوتا ہوں کہ میں نے تو بڑے اچھے کام کیے ہیں، میرا پلڑا تو بھاری ہوگا۔ کہہ رہا ہوں جب جا کے دیکھتا ہے تو میری نیکیوں کا پڑا اوپر ہوتا ہے، گناہوں کا پڑا نیچے۔ میں حیران رہ جاتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے تو اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دی، خیرات دی، لوگوں کی مدد کی، یہ کی۔ کہہ رہا سارے تیرے سامنے رکھے ہوئے، اٹھا کے چیک کر تو دیکھا تھا اس میں کسی میں بڑا پن تھا، کسی میں غرور تھا، کسی میں دکھاوا تھا۔ کہہ رہا تو نے سارے کام دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا، کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اب وہ خاموش ہو جاتا ہے، کیا کرے؟ پھر اس سے کہتا ہے دیکھ لو میرا کوئی اعمال میں کوئی نیکیاں پڑی ہوں۔ تو وہ آواز لگاتا ہے دیکھو اس کے اعمال میں کوئی نیکیاں ہیں۔ تو وہ کہتا ہاں اس نے 2 پراٹھے کسی غریب عورت اس بچے کو دیے تھے، وہ لا کے ڈالو۔ وہ لا کے ڈالتے ہیں تو اس کا پلڑا نیکیوں کا اوپر ہونے لگتا ہے، پھر بھی برابر نہیں ہوتا۔ پھر کہتا اور کچھ ہے؟ کہہ رہا ہاں اس عورت کے آنسو ہیں جو اس نے اس کو دعائیں دی تھی، جب وہ اس کے آنسو ڈالتا ہے تو اس کا پلڑا بھاری برابر ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے لگتا ہے کچھ اور نیکیاں ہیں دیکھ لو کہیں نہ کہیں۔ کہہ رہا ہاں ایک مسکراہٹ ہے، جب اس نے 2 پراٹھے اس بڑھیا کو اور بچے کو دیا تو بچہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے، تو وہ بھی ڈالتے، وہ جب ڈالتے ہیں تو اس کی نیکیوں کا پلڑا ایک دم اوپر ہو جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، پھر ایک دم اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر اس کو خیال آتا ہے کہ واقعی میں تو سچ کہا ہے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں سب دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، وہ کام میں نے جو کیا تھا کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں کیا تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس عورت کو 2 پراٹھے دیے تھے، باقی تو سب کام ہم دکھاوے کے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں،
اب پاکستان میں دیکھ لیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر لوگ زکوٰۃ، کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن بعض لوگ آپ دیکھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی، رونا بھی آئے گا، وہ ایک آٹے کا تھیلا دے رہے ہوں گے غریب عورت کو، 10 آدمی اس کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھنچوا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے، جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ سے آسانیاں بٹائے۔ اللہ حافظ۔